اگر امریکہ کوئی ایک چال چلتا ہے اور خدا نہ خواستہ سعودی عرب میں کسی پاکستان مکہ یا مدینے میں کسی ایک جگہ میزائل گراتا ہے اور اس کا الزام ایران پہ عائد کر دیتا ہے کہ ایران نے وہاں گرایا ہے، تو اس کی نتیجے میں مسلمانوں کے اندر ایک مرتبہ پھر تلخی پیدا ہو سکتی ہے۔ ایک شکوہ ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا میں وہ رپورٹنگ نہیں ہو رہی جو ایران اس وقت اسرائیل کو یا امریکہ کو اس وقت جو نقصان پہنچا رہا ہے، انٹرنیشنل میڈیا اس کو دبا رہا ہے، اور وہاں پر جو ایرانی میزائل جو جا رہے ہیں وہ اس کے مطابق 10 امریکی طیاروں کو وہ گرا چکے ہیں، یہ ان کا دعویٰ ہے۔ خامنہئی کو بار بار کہا گیا کہ آپ اختر میں چلے جائیں اور نیچے آپ اس میں زیر زمین جو چھپنے کی جگہ ہے وہاں پہنچیں آپ، تو انہوں نے کہا نہیں، جب ایرانی عوام کے لیے کوئی وہ نہیں ہے، بندوبست نہیں ہے تو میں کیوں جاؤں گا اس میں۔ اور وہ پھر اوپر ہی رہے، اسی دفتر میں بیٹھے رہے، اور جہاں پہ ان کے اوپر حملہ ہوا، اس لیے بہت آسان ٹارگیٹ تھا۔ غزہ کے اوپر سلامتی کونسل نے کئی قراردادیں منظور کی ہیں، اقوام متحدہ نے کئی قراردادیں منظور کی ہیں، لیکن کسی نے اسرائیل پہ حملہ نہیں کیا، اسرائیل سے بات نہیں کی، اسرائیل کو سزا نہیں دی۔ لیکن جہاں ایران یا مسلم ملک کا معاملہ آتا ہے وہیں سارے لوگ ایک ہو جاتے ہیں۔ پھر وہی والی بات کہ مسلمان جو ہے وہ جسم کی مانند ہے، اور ایپسٹین فائل میں جو بڑے بڑے کچھ عرب ممالک کے رہنماؤں کے نام تھے، ان کے حکمرانوں کے نام تھے، اتنے کتنے ہزار لوگوں کے نام اس میں آئے ہیں، اور بڑے بڑے بلینئرز ہیں جو اس میں شامل ہیں، جو معصوم بچیوں کے ساتھ جنسی زیادتیوں میں ملوث رہے ہیں، اور پھر ان کے ساتھ وہ بدسلوکی کی ہے جس کا ذکر بھی نہیں کیا، ذکر کرنا بھی محال ہے کہ کیا کہیں اس کے پیچھے وہ سازش تو نہیں ہے کہ ایپسٹین فائل سے نظریں ہٹائی جائیں اور ایک ملک کو تہس نہس کر دیا جائے۔ ٹرمپ چاہتا ہے کہ اس وقت مذاکرات ہو جائیں اور ایران کے ساتھ مذاکرات کر کے بات چیت کے ذریعے اس جنگ کو روکا جا سکے، اور ایران کو پتہ ہے کہ میرے پاس اب کچھ بچا نہیں ہے، لہذا ہم مار کے مریں گے اگر مریں گے تو۔ لیکن ایسا لگتا نہیں ہے، امریکہ کی حالت خراب ہو رہی ہے، امریکہ کے پاس 2 ہفتے کا صرف ہے بجٹ کہ وہ لڑ سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں لڑ سکتا۔